آج کی بائبل اسٹڈی کے لیے خداوند تجھ سے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں. تمام عزیزوں کے لیے خداوند جو موجود ہیں، جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پاک روح کا مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، پاک روح کا مسا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کی رہنمائی کر خداوند، ہماری رہنمائی کر. ان جیسس نیم وی پرے، آمین. گڈ ایوننگ. آج پھر ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی ورس 9 سے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا. آمین. ہم اس میں کئی دفعہ ایک دو جگہ پہ اور جا کے دیکھیں گے کہ یعقوب دولت مندوں اور دولت کے بارے میں 2-3 دفعہ اس کے بات کرتا ہے اس ٹاپک کے اوپر. تو اس کو میں اتنا زیادہ آج ڈیپ نہیں لوں گا اس حوالے کو. اس کو ہم کریں گے جب وہ ایک لمبا پیسج آئے گا اسی حوالے سے، دولت مندوں کے اور امیر اور رچ اور پور کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے. تو یہاں پر وہ اصل میں 2 چیزیں کرتا ہے. ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر. کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو مسیح میں ہوتے ہوئے جو کرسچن ہیں یا بورن اگین لوگ ہیں، تو ان کو آپس میں کس طرح اس چیز کو لینا چاہیے. ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے. ادنا بھائی کا مرتبہ کیا ہے، اس کی پوزیشن اگر دیکھیں تو وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے کہ اپنے اس پر فخر کرے. کس چیز پر فخر کرے؟ خدا کے سامنے اس کی جو پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. مطلب اتنا ویل آف نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن خدا میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو زیادہ امپورٹنس دے، اس پہ فخر کرے. ہاں، یہ اصل میں کہہ سکتے ہیں اس میں جو بات کی گئی ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ، وہ جو مسیح یسوع کے سامنے اس کی پوزیشن ہے وہ اعلیٰ مرتبہ ملا ہے. جو بھی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے، چاہے ادنا ہو، چاہے اعلیٰ ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، خدا کے سامنے اس کی پوزیشن، اس کی دولت کی وجہ سے اس کو جج نہیں کیا جائے گا کہ یار ایک امیر آدمی ہے تو اس کو تھوڑا سا رتبہ دے دیا جائے. کیونکہ یہ ہے انسانی سوچ. انسانی سوچ، ایک امیر آدمی آ جائے گا نا بڑی سی گاڑی پہ تو اس کو بڑھ کر ویلکم کیا جائے گا، اس کو اچھی سیٹ پہ بٹھایا جائے گا. لیکن ایک غریب آدمی جو بیچارہ شاید پیدل آتا ہو تو اس کو پوچھے گا بھی نہیں. تو کہتا ہے لیکن جو مسیح کے پاس آتا ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی آئے، جب وہ ایک طرح سے اس کے انٹر ہوگا اس کے کنگڈم میں، سیم پوشاک اس کو پہنائی جائے گی، سیم پوشاک اس کو پہنائی جائے گی، سیم ڈریس اس کو ملے گا. تو جب انٹر ہوئیں گے تو اس میں کوئی جج نہیں کر سکے گا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، کیونکہ ان کی پوزیشن جو مسیح یسوع میں ہے اس سے وہ جانے جائیں گے. تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر خدا نے دنیاوی طور پر کسی کو رچ بنایا ہے یا اس کو دولت بخشی ہے تو اس کو اس پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ اس کی پوزیشن. آگے کیا لکھا ہے؟ اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا. کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، ایون بڑی دولت بھی ہے، تو کہتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ ادنا ہے. اس کی حالت بھی وہ گھاس کے ساتھ اس کو ریزیمبلنس دی ہے. گھاس کا کیا عمر ہوتی ہے، گھاس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ روندی جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور سڑ جاتی ہے جلدی. اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے، اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. اور اگزامپل دی ہے آگے، اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا.
अगर वो दौलत पर फख्र करेगा ना कि मैं दौलत की वजह से, कि दौलत आप देखें देयर इज लॉट ऑफ थिंग आप दुनिया में बेबी कह सकते हैं कि रिच मैन कैन नॉट बाय। अगर किसी का कोई प्यारा रुखसत हो जाए तो दौलत तो नहीं उसको वापस ला सकती। तो वो कहता है इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। वर्स 12, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब वो पिछली सारी बातें आप देख लें जिसमें हमने पहले स्टडी की है कि किस तरह कि अगर तुम तकलीफ़ों में, आप मुसीबतों में आप जा रहे हो तो ईमान की आजमाइश हो रही है आपकी, तो कहता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो और ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और बाद में वो बात करता है कि इसको किस तरह बर्दाश्त कर सकते हो, किस तरह आप मुश्किलात में ईमान में कायम रह सकते हो, उसके लिए वो कहता है कि हिकमत चाहिए। तो कहता है जी हिकमत अगर किसी के पास नहीं तो वो खुदा से मांगे, जो बग़ैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है उसको दी जाएगी। लेकिन उसके मांगने में क्या होना चाहिए कि यकीन होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। वर्स 6 में कहता है मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। तो 7वीं आयत में लिखा था ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। इस पे हमने बात की थी लास्ट वीक भी। तो वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम, डबल माइंडेड आदमी ना हो कि यीशु से रिक्वेस्ट भी कर दे, सच्चे दिल से कहे मैं सच्चे दिल से दुआ, तो उसके बाद वो फिर फिक्रों में ही रहे, फिर वो दुनियावी तौर पे कोई ना ऐसे सहारे या ऐसी बात ढूंढे जिससे कोई वो जल्दी हल हो सके। असल में डबल माइंडेड में वो कहता है कि अगर एक दफ़ा आपने यकीन करके, अगर आपने मसीह यीशु पे अपना भरोसा करके उसको अपना मुकदमा दे दिया है कोई भी आप बात, तो फिर उस पर कायम रहे और ये ना समझे कि मैंने पूरे यकीन से किया तो इसका फ़ौरन मुझे जवाब मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा होते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम एकदम अपनी दुआ का या अपनी रिक्वेस्ट का आंसर फ़ौरन चाहते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा लेट होना शुरू होता है, तो हमारा ईमान डावांड, और कहते हैं कि कुछ हासिल ना कर सकेगा वो अपनी सब बातों में बेक़याम है। तो इस बात पे भी हमने लास्ट वीक बात की थी कि डबल माइंडेड जो है वो खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि वो कहता है एक दिल और एक हार्ट के साथ मांग। बेशक एक कहे कि मेरे पास, क्योंकि मैं अमीर हूँ तो मेरे पास बड़ी ब्रेड है, रोटी है, खाने को बहुत कुछ है, लेकिन गरीब आदमी कह सकता है जिसका पास ये मेरे पास हमेशा की रोटी है, मेरे पास वो रोटी है जो ज़िंदगी देती है, जो हमेशा की ज़िंदगी देती है। ये कह सकता है कि मेरे पास रिचनेस है, कि मेरा बड़ा घर है, बल्कि कई घर है, तो वो कह सकता है आई हैव मैंशन इन हेवन। यानी कि आपकी फोकस ये नहीं कि, क्योंकि इस दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपके पास है बेशक नज़र नहीं आ रहा, वो हमेशा तक कायम रहेगा। बेशक मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ता है, मुझे बसेस में, मुझे ट्रेन में, या मुझे इस तरह पैदल सफ़र कर, एक आदमी के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है तो वो तो आराम से, तो वो आप देखें इस दुनिया में आप बेशक वो तकलीफ़ें उठा रहे हैं दौलत के ना होने की वजह से। तो इसका मैं एक बड़ी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, वो अमीर आदमी की और उससे गरीब लाजर की कहानी से, कि उसके पास सब कुछ था, वो ऐशो इशरत में रहता था और वो बेचारा टुकड़ों को तरसता था, लेकिन वो ईमानदार था, वो ईमान से खाली था, उसके पास खुदा नहीं था, उसके पास खुदा था। तो जब वो मर गए तो उनका क्या हाल हुआ, याद है आपको वो स्टोरी? उसने क्लियरली कहा कि वो सब आसाइशें, वो अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों का जिक्र आया, तू ले चुका दुनिया में, अब ये इसके पास सब अच्छी चीज़ें हैं और हमेशा के लिए हैं, और तू अब तड़पेगा। अच्छा, वर्स 13 पढ़े जरा, वर्स 13 13वीं आयत। Let no one say when he is tempted by God. हाँ, God cannot be tempted by evil,
nor does he himself tempt anyone. ہاں اس پہ آپ تھوڑی سی آج ہم بات کریں گے. ورس 13 سے اگر ہو سکا تو آگے 18 تک جانے کا ارادہ ہے، لیکن لیٹس سی. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. اس پہ ہم نے کئی باتیں کی ہیں اور سنی بھی ہیں. تو یہاں پہ کلیئرلی اس چیز میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ خدا کیوں نہیں آزماتا اور خدا کیوں نہیں آزمایا جا سکتا. 3-4 چیزیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں خدا بدی سے آزمایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ دا نیچر آف سن کیا ہے. سن کی جو نیچر ہے، اس وجہ سے خدا، کیونکہ سن کا مطلب ہے ایول، ٹھیک ہے، ناپاکی، انہولی تھنگ، اور خدا کی نیچر جو ہے ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے. God is holy. He never experienced sin. وہ بالکل ڈسٹنکٹ ایول تو، گناہ تو، اس طرح کی چیزوں سے وہ بالکل پاک ہے. کسی کو سن میں آزمانے کے لیے، کسی کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ اس کا خود ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے. اس سے جس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں آپ کو اس میں ڈال نہیں سکتا، میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، یا آپ پہ لاد نہیں سکتا، یا آپ کو بتا نہیں سکتا. جو چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ میں بات، میرا منہ بھی نہیں کھلے گا اس کے بارے میں. دنیاوی طور پہ کچھ بھی سوچ لیں آپ کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، کین یو ٹیل سم بڈی اور ٹیمپٹ سم بڈی اور گائیڈ سم بڈی ان دس وے؟ کیا خیال ہے؟ میں تھوڑی سی اس پہ کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم خدا پہ بہت ساری لوگ بلیم کرتے ہیں کہ وائی گاڈ ڈوئنگ دس، وائی گاڈ ڈوئنگ دس. ایون تو خدا جانتا ہے، اس سے کچھ چیز چھپی نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے ایکسپیرینس سے باہر ہیں. مسیح یسوع کے بارے میں دیکھ لیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا، گناہ سے واقف نہ تھا. اس کے لیے میں سمجھ، جب یہ چیزیں ہم سمجھ لیں نا، تو کراس کا جو کروسیفکشن کا جو سارا وہ ایک سین ہے، ایونٹ ہے، ہمیں سمجھنا بڑا ایزی ہو جائے گا کہ خدا یسوع مسیح نے کیوں وہ صلیب کا دکھ سہنا ان کو لیے مشکل ہو رہا تھا. کیوں وہ کہہ رہے تھے میری جان جو ہے وہ جان کنی کی حالت میں، کہ وہ کیوں تھا کہ ہی واز گوئنگ ٹو ایکسپیرینس وچ ہی نیور ایکسپیرینسڈ، جس چیز کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. اور وہ چیز تھی جو جس سے خدا کو نفرت ہے، جو خدا کی ذات اور اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی ابیلٹی، اس کی خوبی سے باہر ہے. وہ چیزیں گناہ. میں اس پہ جب پچھلی دفعہ میں نے 1-2 جگہ پہ اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ خدا یسوع مسیح کی بہت ساری ہم نے تفسیریں اور اس کی کامنٹری سنی ہے کہ وائی جیزس سیڈ کہ میں اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لیں. پول کہتا ہے کہ جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ کر نہیں پاتا، اور جس کا نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح خدا یسوع مسیح کے لیے، ایک عام انسان کے لیے نیکی کرنا اور نیکی پہ چلنا اتنا مشکل ہے. آپ اپنی زندگی بھی دیکھ لیں، میں اپنی زندگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہو پاکیزہ ہو، ہم لیکن خام خواہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خام خواہ گناہ ہو جاتا ہے ہم سے. کیونکہ ہماری نیچر جو ہے وہ سن ہے، سنفل ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، فال شارٹ آف دا گلوری آف گاڈ. تو ہم اپنی نیچر کے خلاف جب کام کرتے تو ہمارے اندر جو گناہ بسا ہوا ہے وہ ہم کو کرنے نہیں دیتا. تو دیٹ از ایک، آپ اس کو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ دیکھیں
کہ یسوع کو وہ کام کرتا تھا جو کرنا تھا جو اس کی نیچر کے خلاف تھا. اس کے اندر رائچیس ہولینس پیورٹی بسی ہوئی ہے اور وہ اس کو کرنا وہ پڑ رہا ہے جو اس کی ذات کے خلاف ہے. تو اس لیے اس کو کرنا مشکل رکھتا تھا. وہ اس سے ڈر نہیں رہا تھا, وہ اس کے لیے آیا ہی تھا, لیکن اٹس واز سو ڈیفیکلٹ ٹو پٹ ہم سیلف لائک اس گناہ میں ڈالنا, کیونکہ نیچر کے ٹوٹلی خلاف تھے کام. تو اس لیے اس نے کہا کہ باپ اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. ہی واز ناٹ اسکیئرڈ, ہی واز, اور اس سے اور بھی 2-4 باتیں تھیں کہ اس ہولینس کو اسے چند 2 دنوں کے لیے کہہ لیں یا جتنا بھی ٹائم اس کے انڈر گزارنا تھا, 3 گھنٹوں کے لیے 6 گھنٹوں کے لیے, ہی واز گوئنگ ٹو سیپریٹ فرام ہز ہولی فادر. اس رائچسنس سے جو کبھی بھی اس کا اپنے باپ سے, حالانکہ اسپرچولی طور پر اس کا لنک نہیں ٹوٹا کبھی بھی خدا کے ساتھ, ایز اے انسانی جامہ پہنے ہوئے, کیونکہ موت وہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں جب خدا وہاں پہ کراس پہ مر گیا تو پھر کس نے دنیا کو, ہی واز اسٹل لائف اسپرچولی. خدا کی روح کو کبھی موت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لکھا نا کہ اس نے جب جان دینے سے پہلے اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میں اپنے, جیسے ایک چیز کسی کو سپرد کر دی جاتی ہے تو اپنی جان کا دکھ اٹھایا. فزیکل مین بھی, ہی واز ہولی, ہی واز پیور وداؤٹ سن. تو اس کے باوجود اس پہ وہ سارا گناہ اور ساری دنیا کی گندگی کو لینا اس کے لیے ہی واز سو ہارڈ, لیکن ہی وینٹ تھرو دیٹ. اور دیٹ واز آل پیریڈ جو کراس پہ تھا وہ تھا پیریڈ. اس کے بعد نیچے اتر کے وہ پھر سے ٹھیک تھے, پھر سے وہ, کیونکہ نیچے انہوں نے جا کے اس قیدی روحوں کو منادی کی اور وہاں پر جا کے ان کو خوشخبری کا, مبارکبادی کا پیغام دیا جنہوں نے یسوع کے انتظار میں سے دیکھا, اور لکھا پھر ان کو لے کر آسمان پر چڑھ گیا. وہ کراس پہ جو مومنٹ تھا نا, دیٹ واز 6 آور کہہ سکتے ہیں, دیٹ واز پینفل ٹائم. تو اصل میں یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہی ہیو نو ایکسپیرئنس سن کا, ایول کا, بدی کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اور ایون ہی از ناٹ ورنیبل فار دیٹ, کہ وہ کوئی بدی اس پہ حملہ نہیں کر سکتی, اس کو ڈیوور نہیں کر سکتی, اس کو کیچ نہیں کر سکتی. ہی از سو فار فرام دیٹ. خدا کی ذات جو ہے, حباقوق کا ایک پڑھیں, وہ ایک ورس پڑھیں, حباقوق 1:13. اس کے اندر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا, جس کے اندر بدی نہیں ہے, تو ہاؤ کین ہی ٹیمپٹ یو ان ایول. یہ میں اصل میں اس پہ بہت سارے سوال تھے میری بھی زندگی میں, مجھے بھی جواب ملے کہ اس میں ہم بہت سارے, جب کوئی آزمایا جاتا ہے تو یہ نہ کہے کہ وہ بدی میں آزمایا جاتا ہے, کیونکہ خدا کبھی کسی کو نہیں آزماتا اور نہ کوئی اس کو بدی میں آزما سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم نے آگے اگر دیکھیں لکھا ہے ورس 14 میں, ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہاں پہ اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ خدا میں پہلے یہ ہمارا سیٹ اپ ہو جائے مائنڈ کے, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے بدی کی, خدا میں گناہ کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کو اس طرح بڑا خوبصورت ایک ورڈ ہے پینیٹریٹ, کہ جو ایول اور سن کین ناٹ پینیٹریٹ ان گاڈ, یا اس کی ذات میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. خدا کی ذات اتنی ہولی ہے, ہز ہولینس, اور کہہ سکتے ہیں ایٹرنلی انمکسڈ, کہ اس کی ہولینس میں کوئی شائبہ تک مکس نہیں ہو سکتا سن کا, ناپاکی کا, یا انہولی تھنگ کا. تو کئی دفعہ کسی نے کہا کہ کئی بیچ میں جگہ ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ جیسے خدا آزما رہا ہے, خدا کسی کو. آپ ایک حوالہ نکالیں 2 سیموئیل 24. پر خداوند کا غصہ اسرائیل پہ بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گنے.
آپ کو ایسا لگے گا جیسے خدا ہی ابھار رہا ہے اس کو، اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب کو، اور یہ وہ تھا کہ جب مردم شماری اس نے شروع کی تو خدا نے اس کو سزا دی. اس کے بعد پتہ ہے آپ کو اس کو سٹوری کو آپ پڑھا کہ خدا نے اس کو سزا دی، اور اس سزا میں بہت سارے لوگوں، بڑے سارے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی قوم کو سزا ملی اور مرے. لیکن اصل بات اگر آپ دیکھیں نا، اس کو ہم یہاں پر ہی پڑھ کے ختم کر دیں تو ہم شاید یہ دیکھیں گے کہ خداوند نے اس کو ابھارا، داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا. ایک فرسٹ کرونیکل پہلا تواریخ اور 21واں باب دیکھیں، اس کی پہلی آیت پڑھیں. 21 باب. ہاں جی 21 باب شروع سے. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. ٹھیک ہے، اصل میں کون تھا؟ سیٹن، شیطان تھا جس نے داؤد کو بھارا. گاڈ لیٹ ہم گو، خدا نے اس کو نہیں بھارا، اصل میں شیطان نے اس کے دل کو بھارا تو خدا نے اس کو جانے دیا. اس خدا کیوں جانے دیا؟ اس نے داؤد پہ چھوڑ دیا. اب تو کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کئی دفعہ خدا ہمیں، ہمارے زندگی میں آتی ہیں ایسی پرابلم کی شیطان، دین وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کیا چاہا اس کو. ہاں جی، تو یہ اصل میں اس کو اس نے ابھارا. آپ دیکھیں اگر ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں فری ول ہی ہے، اور فری ول بھی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آلریڈی خدا آپ کی زندگی میں، اور اس نے آپ کو بتایا ہے کہ وچ از وٹ از. اگر اور اس سے زیادہ اچھی بات تو اس کے کمانڈرز نے کی. اگر تھوڑا سا میں پڑھوں، تب داؤد نے یوآب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ بیرشبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو. اچھا، اگے یوآب کا جواب سن لو. یوآب نے کہا خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن اے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ یعنی کہ ایون کمانڈر سمجھ رہا کہ یہ غلط گل ہے یار، بادشاہ نو کی سوجھ گئی ہے، کیوں تو یہ کام کر رہے ہیں؟ وائی نو ڈیوڈ کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے جس کو اس نے جا کہا ہے کہ جا ذرا مردم شماری کر، تو انہیں اگو جواب تھا کہ کیوں کرے. لیکن لکھا ہے تو بھی بادشاہ کا فرمان یوآب پر غالب رہا، چنانچہ یوآب رخصت ہوا. انہیں کچھ نہیں کر سکتا تھی، بادشاہ کا حکم سے کنگ نے کہتا ہے. اور اس سے دوسری جگہ پہ بھی آپ سیکنڈ سیموئیل میں پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو یوآب نے کہا کہ کیوں بادشاہ تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اس نے لکھا کہ بادشاہ کا پلہ بھاری رہا، انہوں نے کہا جو میں کہتا ہے تسی کرو جا کے. ایک عام جڑا وہ بھروسہ ہے، کیونکہ خدا کیوں نہیں چاہتا تھا، آپ کو آگے آ کے پڑھیں گے کیوں نہیں چاہتا تھا. خدا نہیں چاہتا کہ تو نمبر کرے، اپنی فوج کا شمار کر لے. تو ہوں تو میرے کو بڑی آرمی ہے، ہوں کے کھلوے. خدا نے کبھی نہیں کہا کہ تیرے پاس آرمی تھوڑی ہو بہت، میں تیری بڑی آرمی ہوں، ٹرسٹ ان می. میں جو ہوں تو ساتھ، تو کیوں آرمی کو گنتا ہے کہ تیرے پاس کتنے ہیں؟ تو یہ تھا کہ اس نے خدا پر بھروسے کو، اس کے بھروسے پر ٹھوکر کا باعث بنا تھا. اس لیے خدا نے سزا، بڑی سزا دی تھی. خدا نے 3 آپشن دی تھی اس کو کہ اب تو نے یہ کیا تو 3 سزا، 3 طرح کی سزا تھی. 3 مہینے تک یا تو اپنے دشمنوں کے آگے تو بھاگتا پھرے گا، یا 3 سال تک یہ، یا 3 دن کے لیے تیرے ملک میں مری کا مطلب کہ ڈیتھ ول کم فار 3 days. تو پتہ نہیں 70 کے 72,000 بندے نو خداوند دے فرشتے نے لا دیتا سی. اس کے بعد پھر اس نے توبہ کی اور اس کھیت میں جا کے، یبوسی ارونا کا کھیت تھا جس میں جا کے جو کوہ موریا کے اوپر تھا، کہ وہاں پر اس نے خدا سے کہا کہ مجھے معاف کر دے. تو لکھا کہ خداوند کا فرشتہ تلوار ہولڈ کر کے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ معاف، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تیری معافی، تو قربانی کرا تھے. پھر اس نے وہاں پر جس کا کھیت تھا اسی سے اس کی کیا کہتے ہیں بیلوں کو بھی لے لیا، اور اس کے جو چھکڑا تھا اس کو، لکڑی کو کاٹا، اور اس کھیت کو بھی لے لیا اس کی.
اور وہاں پر اس نے قربانی کی اور وہاں پر ہی ہیکل بنی. وہاں پر ہی پھر اس پہاڑ پر اس نے ہیکل بنائی تھی, اس نے خرید لی تھی اس سے. تو پھر لکھا کہ خدا ان کا فرشتے نے اپنا ہاتھ رکھا اور مری اور وبا اس ملک سے ٹلی. اس نے کہا کہ میں دشمنوں کے ہاتھ میں پڑنے یا اپنے اور کسی کے ہاتھ میں پڑنے سے بہتر ہے میں خدا کے ہاتھ میں پڑ جاؤں. تو اس نے خدا نے کہا کہ پھر 3 دن پھر تیرے ملک میں یہ رہی کہ تجھ سے بخشا نہیں خدا نے. تو اس نے کہا انسان کے ہاتھ میں دے دے گا تو انسان نے تو میرا ککھ نہیں چھڑنا, تو شاید رحم کر لیں گا تو میں اپنے تیرے ہاتھ دے دوں. بڑا اچھا مطلب کہ سبق ہے اس سٹوری میں. اچھا آ جائیں. ہاں میں بات کر رہا تھا جب بیابان میں ہم پڑھتے ہیں کہ فوراً جب بپتسمہ خداوند نے لیا تو لکھا ہے کہ فوراً روح القدس اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہ شیطان کے ساتھ آزمایا جائے. اور مجھے ایک چیز کی تکلیف ہو رہی تھی جب میں اس میں سٹڈی کر رہا تھا انگلش اور اردو کے ترجمے میں, کیونکہ ٹرائل آئے, ٹیسٹ آئے یا ٹیمپٹیشن آئے, اردو میں اس کو آزمائشی لکھا گیا, اردو میں اس کا آزمائشی لکھا گیا. جبکہ کئی دفعہ پہ انگلش میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے ٹیسٹ ہم وچ از ناٹ ٹیمپٹیشن. ٹیمپٹیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ, ٹیسٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. لیکن ٹیسٹ جو ہے سب کے لیے آتے ہیں. جب آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں دین یو اس کو کال آپ آزمائے گئے اور فیل ہو گئے. تو خدا اصل میں ٹیسٹ ساروں کے لیے آتے ہیں, مسیح یسوع کو آئے لیکن وہ ٹیمپٹیشن سے گزرے اور پاس ہو گئے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس ٹیسٹ. تو خدا ہماری زندگی میں بھی لے کے اگر مسیح یسوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان سے آزمائے گئے اور ہر طرح سے, تو ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے. دین گاڈ ول گیو. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. فرشتوں نے اس سے پہلے کوئی ہیلپ نہیں کی, اس کی آ کے پہلے نہیں ہیلپ کی کہ یار یہ مشکل ہے تو چلو میں تمہاری ہیلپ کر دوں. دیکھ وہ خود اس قادر تھے کہ وہ روٹی بنا سکیں, وہ سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن خدا نے اس کو چھوڑا تاکہ وہ شیطان پر غالب آئے. اس سے یہ ان کی خدمت کا آغاز تھا. اس کے بعد لکھا کہ وہ روح سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور پھر ہر طرف اس کی شہرت پھیل گئی. تو ہی واز ہیلنگ اینڈ ٹیچنگ پیپل. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات ہم پڑھتے ہیں دعا میں ڈیلی, آزمائش میں نہ ڈال. پتہ کیا اصل میں اس کا جو اگر آپ پورا غور سے پڑھیں اس میں ہے کہ لارڈ ڈو ناٹ پٹ اس دیٹ کائنڈ آف ٹرائل دیٹ وی ہیو نو, کہ جس کو ہم سنبھال نہ سکیں, جس کا ہم فیس نہ کر سکیں, جس پر ہم غالب نہ. گیو اس دیٹ اسٹرینتھ, ہمیں یہ پاور دے, ہمیں یہ ایسی مشکل میں نہ ڈال کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو. یہ ہے دعا اصل میں, کہ ایسی آزمائش ایسی ٹیسٹ میں نہ ڈال دے جو ہماری آزمائش سے اور ہماری طاقت سے باہر ہو. کیونکہ خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ وہ تم ایسی کسی مصیبت میں نہیں پڑے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. جب تم جس طرح کی مصیبت پڑتے ہو خدا اس کے اوپر غالب آنے کے لیے آپ کو کیا دیتا ہے, آپ کو طاقت بھی دیتا ہے, نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. ہی آلویز ٹیسٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ گیو اس اے وے آؤٹ. ٹھیک ہے. اب جو ورس 14 میں ہم نے پڑھا نا, آئیں ذرا واپس اس پہ. یعقوب ورس 14 یعقوب پڑھیں ذرا ورس 14 پلیز. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. اب یہاں پہ اس نے بتایا کہ اصل میں the nature of man, پہلے سے نیچر آف سن اور پھر نیچر آف مین. اب انسان کی نیچر کیا ہے, یہاں لکھا ہے بٹ اردو لکھا ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. اب یہاں پہ ورس 14 میں دا نیچر آف مین بتایا گیا کہ انسان کی نیچر جو ہے وہ کیا ہے, کہ ہر شخص اپنی, یہاں پہ جو
टर्म यूज की गई है उसमें लगा है जैसे हंटिंग एंड फिशिंग टाइप, हंटिंग एंड फिशिंग जैसे में खींच कर फंस कर है, खींच कर और फंस कर, दो चीजें यूज की गई हैं, हंटिंग एंड फिशिंग। आप जब देखें कभी फिशिंग लोग करने जाते हैं तो क्या तरीका होता है आपने देखा फिशिंग के लिए, जब वो बिल्कुल वो आप डालते हो स्टिक या और जिन्हों असी पंजाबी च कहने कुंडी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ है, फूड लगी होती है जिसे बेट कहते हैं इंग्लिश में, कि आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगाई होती है जिसको डाल के तो आराम से बैठ जाते हैं। अब फिश जो आ रही है ना, और फिश ने उसको जब देखना है तो उसने कहा वो लवली मजेदार चीज है कोई, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि उसके लिए जाल बिछाया गया, ट्रैप है उसके लिए। अब वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है जो उसके अंदर डिजायर है, ठीक है। इसको यूज किया गया कि अपनी ख्वाहिश में खींच कर और फिर फंस कर, हंटिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं, कैसे ऐसे जंगलों में लगाते हैं किसी जानवर को पकड़ने के लिए, या तो कोई होता है जिसमें उसका पाँव फंस जाए, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैप्स होते हैं कि आप एक गड़ा खोद के तो उसमें ऊपर पत्ते डाल देते हैं और उससे ऊपर कोई खुराक फूड रख देते हैं ताकि उसको पकड़ने आए तो गड़े में चला जाए, या फिर ऊपर से जाल में फंस जाए तो वो ऊपर खींचा जाता है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ। तो कहते हैं उसमें फंसने का, क्योंकि उसमें उनकी डिज़ायर क्या होती है, टर्म जो यूज़ की गई है कि हंटिंग एंड फिशिंग, कि अपने ही ट्रैप में फंस कर आजमाया जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ मैन, दैट इज नॉट डेविल डीमन और वर्ल्ड। कहाँ से ये चीज़ उठती है जिसको हम इल्ज़ाम दे सकते हैं या किस पे हम ब्लेम कर सकते हैं, वो लिखा है फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। अब वो इस टर्म से निकल के हंटिंग एंड फिशिंग से एक चाइल्ड बर्थ की तरफ आता है, उसको एग्जाम्पल देता है, उसको बयान करने के लिए वो एक ऐसी एनालॉजी यूज़ करता है कि जिस तरह एक जब बेबी है वो किस तरह पैदा होता है, जैसे एक कपल है, शादीशुदा कपल है, तो उनकी डिज़ायर से वो पैदा होता है बच्चा। तो वो उसको बताना चाह रहा है कि दैट कॉज कहाँ से उठती है। इवन कभी कभी हम डेविल पे कहते हैं कि अक्सर कहते हैं डेविल मेड मी टू डू दैट, बहुत सारे शैतान ने मुझे किया, वर्गलाया और किया, लेकिन खुदा असल में कलाम मुक़द्दस हमको सही बताना चाह रहा है कि असल में ये सारी जड़ कहाँ पर है, रूट्स क्या है इस सिन की। तो यहाँ पर उससे पहले तो वो कहता है कि दैट इज़ द नेचर ऑफ मैन, कि उसके अंदर से डिज़ायर उठती है तो वो डिज़ायर उसको खींच के बेट की तरफ ले जाती है, जब वो पकड़ी जाती है तो वो क्या फंस जाता है वहाँ पर, ठीक है। और अब वो दूसरी एनालॉजी पेश करता है वर्स 15 में, और फिर वो ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। यहाँ पे जो बात पेश की गई है वो ख्वाहिश जो है वो लस्ट है, और जो बच्चा है वो सिन है। देन ब्रॉट फोर्थ सिन, जिसको यहाँ पे पेश किया कि जिस चीज़ को वो जन्म देता है वो क्या होता है, सिन। और सिन जब बढ़ चुका तो वो क्या पैदा करता है, गुनाह की मजदूरी मौत। खुदा असल में हमको यहाँ पे कलाम दैट इज प्रॉब्लम इज इनसाइड मी एंड यू, इंसान के अंदर है। जैसे पहले मैंने बताया कि जब कलाम मुक़द्दस में कहते हैं कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है, पौलुस उसको कहता है, बड़ी अच्छी तरह बयान करता है रोमन 3, वो कहता है कि इससे मेरी जान नहीं छूटती। इवन वो यहाँ तक कहता है कि कौन मुझे इस गुनाह के बदन से आज़ाद करेगा। पौलुस रसूल इसके लिए चीखता है। अब हम देख सकते हैं रोमन 7 जरा खोले, ये चीज़ें क्यों यीशु मसीह पर हमला आ सकी कि उसके अंदर नहीं था ये चीज़, ना उसके अंदर ये लस्ट थी। लस्ट हम ये सिर्फ हर चीज़ की कह सकते हैं, जिस चीज़ के पीछे भी इंसान पागल या दीवाना हो सकता है उसको आप कह सकते हैं दैट इज लस्ट इनसाइड। एनिमी कह सकते हैं इनसाइड अस। रोमन चैप्टर 7
वर्स 15 से कोई पढ़े तो प्लीज. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I do what I will not to do. I agree with the law that it is good. मुश्किल है पढ़ने. चलें. अब अगर 14 से स्टार्ट करें तो उसमें कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ. वर्स 14, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ. उर्दू में ज़्यादा शब्द है. और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है क्योंकि शरीयत जो है हमेशा पाक है, होली है. बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं. अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है लेकिन मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते. चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ. बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है. यानी कि बेशक वो कह रहा है कि मैं नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आउटवर्ड नहीं लेकिन मैंने अंदर ही वो बसा हुआ चीज़ है कि एनिमी इज इनसाइड मी. दुश्मन मेरा मेरे अंदर ही है, मैं नहीं भी करना चाहता. तो वो कहता है कि गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास मौजूद होती है क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है. आगे वर्स 24 में ये है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा. ये उसकी पुकार है, ये उसकी एक ऐसी इल्तिजा है, वो अंदर से तड़प के कहता है जैसे ना कि हाउ और रैचेड मैन दैट आई एम हु विल डिलीवर मी फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेथ. लेकिन साथ ही आगे 25 वर्स पढ़े जरा. अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूं. आमीन. बेशक कहता है कि ये है मेरी, लेकिन आई थैंक गॉड कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड विद द माइंड आई माई सेल्फ सर्व द लॉ ऑफ गॉड बट विद द फ्लैश द लॉ ऑफ. यानी कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं बेशक कम वक्त और ये हमारी हार बन है कि इस बदन से मुझे छुड़ाने के लिए यीशु मौजूद है. असल में वो कह रहा है. ठीक है, अब खुदा ने हमें एट द सेम टाइम इसको वो भी नहीं बनाना चाहिए ना, तो मतलब कि यार मैं तो रास्ता नहीं पर होता हूं. नहीं, इसीलिए उसने साथ में बिल्कुल अगली आयत ये कहती है कि थैंक गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट आई. मुझे कौन छुड़ाएगा, उसका जवाब आगे वो खुद ही दे देता है कि थैंक गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट कि ओनली जीसस कैन सेव मी. यानी कि सवाल इसमें यह था कि मुझे इस मौत के बदले से कौन छुड़ाएगा. फिर आगे वो कहता है मैं खुदा का शुक्र करता हूं अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से मैं इससे छूट सकता. दैट इज आंसर एज वेल. ठीक है, खुदा ने देखें. अब मैं जब कहता हूं ना हमारे अंदर जो गुनाह की शरीयत है तो किस तरह इंसान खुदा के बेनिफिट को भी किस तरह वो बदल सकता है. एक फॉर एग्जाम्पल हम अपने बदन को ही लें, अपने आप को ले लें फिजिकल तौर पर. तो खुदा ने हमें स्लीप दी है. क्यों दी है? सोने का क्यों एक बेनिफिट नहीं है हमारे लिए? एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि ये इंसान की बहुत सारी चीज़ों से उसको आज़ाद करती है, थकावट दूर करती है, फ्रेश करती है, दूसरे दिन के लिए तैयार करती है दूसरे कामों के लिए. लेकिन इसी चीज़ को हम अगर मिस यूज़ करें तो हम इसको लेजीनेस, स्लगर्डनेस, सुस्ती इसमें भी डाल सकते हैं. इसी को मिसयूज करें तो बहुत सारे लोग लेजी हैं इस चक्कर में. उन्होंने सोन तो उठना नहीं, उन्होंने जगाते रहो.
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ 8 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ, ਬੁੱਢੀ ਸੌਂਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੌਂਦਾ 24 घंटे। अब बात यही है, यानी कि हमारी बॉडी की नीड्स हैं, कितनी ब्लेसिंग है, लेकिन हम इसको किस तरह मिसयूज कर सकते हैं एज ए, क्योंकि हमारे अंदर जो गुनाह की शरीयत जो बसी होती है, इवन क्लोथिंग क्यों खुदा ने में दिया? वार्म रखने के लिए, हमें अपने आप को ढांपने के लिए, कवर करने के लिए, और टू कवर अस। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कंज्यूमिंग लस्ट बन सकती है यही चीज़। हर नया फैशन, हर नया कपड़ा, हर चीज़, वो हर चीज़ चाहते हैं, आई वॉन्ट दिस सर। तो ये क्या है, फिर किस तरफ चली जाती है? लस्ट की तरफ चली जाती है। तो असल में मैं बता रहा हूँ, जो उसने पहले बात है कि हर शख्स अपनी ही किसमें ख्वाहिश, लस्ट में फंस कर, तो वो जिस तरह एक मछली एक बेट को देखती है तो वो बढ़ती जाती है कि ओ दैट्स व्हाट आई वांट, मुझे यही चाहिए। शेल्टर, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जिससे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास छत हो, एक फैमिली के लिए प्राइवेसी, उसके लिए एक शेल्टर, एक जगह जहाँ पे जाके वो सुकून से रह सके अपना। तो लेकिन कई लोगों के लिए शेल्टर ये होम, दे वांट अ बिग होम, 7 बेडरूम कार हो गए, फिर एक नहीं तो वो 3 हो। कई दफ़ा ये जब ये बढ़ती जाती है तो वो लस्ट में चली जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, खुदा कहता है आपका घर होना चाहिए जहाँ आप अपने बच्चों के साथ अपनी प्राइवेसी, अपनी लाइफ एक कंफर्ट होम, स्वीट होम, किसको नहीं पसंद। लेकिन कई दफ़ा ये ख्वाहिश बढ़कर जब बढ़ जाती है तो वो इस तरफ चली जाती है। इस तरह हम फूड को दे, फूड ही है, फूड एक नेसेसरी हमारे, लेकिन बहुत सारे ग्लटन हैं लोग, ग्लटनी की तरफ, ग्लटनी भी गुनाह है कि अपने पेट, उनका कहना है उनका पेट ही उनका खुदा है, बस उसके भरने के चक्कर में रहते हैं। ड्रिंक है, कुछ लोग ड्रिंक डिफरेंट मशरूब हैं जितनी चीज़, लेकिन आप उसको अपने आप को गटर ही बना लें, हर चीज़ आपको चाहिए, हर चीज़ है, वो भी नहीं खुदा चाहते। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुदा ने अच्छी चीज़ के लिए दी हैं, लेकिन इंसान उसको लस्ट की तरफ जो है, तो वो कहता है जब लस्ट बढ़ जाता है तो वो क्या, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। जब हम वर्स 15 को पढ़ते हैं तो वो एक चाइल्ड बर्थ की तरफ आता है कि जिस तरह एक ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह बढ़ चुका तो वो मौत पैदा करता है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। डेथ इज, और प्रोड्यूस क्या होता है, मौत पैदा होती है। द सिन इज नॉट अ एक्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ डिजायर। इसको हम इस तरह कह सकते हैं। आगे आ जाए जरा, उसके आगे वर्स 17 पर 16। अब एक चीज उसने उसके मुकाबले की पेश किया, एक यहाँ पे भी उसने वर्स 15 और 16 जो एक बात पेश करती है कि जब लस्ट डिज़ायर बढ़ जाती है, जो किसी चंद मैंने मिसालें दी हैं, आप और भी ले सकते हैं, बड़ी कार ज्वेलरी को देखे, कभी कभी हम किसी ड्राइव कर रहे हैं, किसी घर के सामने गुजरे हैं, कोई बहुत आलीशान घर है तो और वो कहते हैं हो जाए कार होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो लस्ट है, डिज़ायर करते जो आपका है, खुदा आपको में भी इससे बढ़ा देना चाहिए कि बट यू डोंट लस्ट आफ्टर दिस। आप शोरूम के सामने से गुजरते हैं, बस आपको कारें ही देखते हैं। कई दफ़ा हम जा रहे होते हैं तो कई दफ़ा कोई ना कहे वो कार दे, वाह जी, ठीक है, एक बिल्कुल, हाँ जी दसो तुसी, मतलब कि यही चीज़ हमें इंसान जब किस चीज़ को देखता है, उसको अच्छी लगती है, तो उसके अंदर सबसे पहले ये होनी चाहिए, डू आई नीड दैट, मतलब कि मुझे अच्छी है वही बता रहा हूँ कि कई दफ़ा हमें उसके बगैर गुजारा हो सकता है, उसके बगैर हमें, यानी कि ये नहीं कि हम बाय नहीं कर सकते, या बाय आपके पास में भी पैसे हों, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके पास पैसे हैं तो जो आपको अच्छी चीज़ लगे, तो आपको ये सोचना है क्या ये मेरी नीड है, इसके बगैर मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, इसके बगैर मैं अपना सारा कुछ चल रहा है। तो वाई मैंने इसलिए कहा स्लीप है, खुदा ने अच्छी चीज़ दी है इंसान के लिए, लेकिन आप स्लीप को बढ़ा लें तो वो सुस्ती और स्लगटनेस में चली जाती है, तो दैट इज सिन। आप फूड ग्लटन हो जाएं, आप एक घर, एक शेल्टर है खुदा ने दिया है आपकी प्राइवेसी के लिए, मैंने ये बातें कर चुका हूँ, तो आपके नहीं जी एक बड़ा ही 7 बेडरूम का घर होना चाहिए, फिर वो हो जाए तो फिर कहना 2 होने चाहिए। ये चीज़ें जब इस तरह हम देखेंगे ना, ज्वेलरी है कोई देखी, या कपड़ा कोई देख लिया, कार देख ली, घर देख लिया, कोई चीज़
تو یو جسٹ دیوانے ہو جاؤ ان کے لیے. تو دیٹ از ناٹ. اب میں آگے آ کے اسی چیز کو اور کرتا ہوں نا. بائبل میں ایک ورس ہے کنایت پسندی, کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ کو کہتے ہیں ایک بہت بڑی روحانی گفٹ ہے جو کنٹینٹمنٹ کے ساتھ Be content with what you have. کہتا ہے ہاں جو تمہارے پاس ہے اس پہ اوپر کنایت نہیں, ضروری نہیں کہ جو تہاڈے گھر, یعنی کہ کنایت پسندی. ایون یو ہیو لاٹ لیکن اسٹل یو آر لیونگ ایز اے کنٹینٹمنٹ, کہ کنایت پسندی کی زندگی شو گزار. آف نہیں کرنے کے لیے بھائی, شو آف کی بات نہیں کر رہے, مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کنایت پسندی. اللہ کلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس کھانے پینے اور پہننے کو ہے تو اس پر کنایت کرو. You need to buy food also. تمہارے پاس کھانے پینے اور پہننے کو ہے تو اس پر کنایت کرو, اس سے زیادہ نہیں. تو وہ اصل میں ہمارے پاس پیسہ ہونا, دیر از لاٹ یو کین ڈو ان دا منسٹری. خدا کی خدمت میں بہت سارے لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا خدمت پہ آنے کے لیے, کہ دے گیو all. خدا یسوع مسیح, میں نے کہا نا پول تو کہتا ہے کہ میں نے ہر طرح کے حالات میں رہنا سیکھا ہے. اگر میں بہت اچھی حالت میں ہوں میں نے اس پہ بھی شکر ہے, میں لو بھی ہوں تو میں اس پہ بھی شکر گزاری کر رہا ہوں. یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں. For the love of money, be not content. ایسے کچھ verse ہے. The love of money is the root of all evils. ٹمیتھی میں Your ہے. lives free from the love of money and be content with what you have. ہاں. God has said, never will I leave you, Yes. never will I forsake you. یس, یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا, یہ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا نے ان کو دیا, انہوں نے کہا کہ 10% نہیں میں 90% خدا کو دیتا ہوں اور باقی میں رکھتا ہوں, تو گاڈ اسٹل بلیس. لیکن ہم بے شک ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ بہت لوگ ایسے ملیں گے کہ دے آر ڈوئنگ آل, اپنے ارد گرد اپنے غریب بہن بھائیوں کو, اپنے ہمسائیوں کو جن کو دیکھیں گے وہ غریب ہیں, ان کو نیڈی ہیں, تو ان کو سب کو فل کر کے تو پھر آپ کے ساتھ بچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ. لیکن آپ کہیں کہ ہم نے چرچ میں دے دیا ہے تو ہم نے ٹائز دے دیا ہے, تو فیملی جب آئے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کیا تھا ٹائٹ اور وہی چیزیں میں کہتا ہوں. ماں کو اتنا دینا. یعنی کہ وہ بہت اچھا میسج تھا کہ آپ جو اسرائیل کو پراسپر تھی, پتہ کیا تھا ان کا, کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خدا کا حصہ ایکچولی اگر دیکھیں تو کہتے ہیں ان کا جو بنتا تھا وہ 32% جو ٹائٹ جو تھی وہ تو دیتے تھے, پھر غریبوں کے لیے دیتے تھے, پھر جو ان کے پریسٹ ہوتے تھے ان کے لیے علیحدہ ہوتا تھا. یہ غریبوں کے لیے, اور ٹائٹ جو خدا کا حکم تھا وہ تو فرسٹ آتا تھا کہ اپنے, اور اس میں آگے آئے گا کہ پہلے پھلوں سے فرسٹ دے آلویز گیو ٹو گاڈ. اس کے بعد کیونکہ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ تیرے ہمسایہ یا تیرا کوئی بھائی غریب نہ ہو, تیرے پاس ہو تو وہ غریب ہو, اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, تو لگژری جی رہا ہو اور وہ جو ہے خوب یعنی کہ نا غربت پہ جا رہا ہو. تو یہ انہوں نے وہ بھی دیکھنا ہوتا تھا, وہ بھی دیتے تھے. اور اس کے بعد جو خدا کے خادم ہوتے تھے, پریسٹ وغیرہ, ان کا حصہ نکالتے تھے ان کو. تو آپ, میں نہیں سمجھتا کہ ادھر آج لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تو یہ سوچتے ہیں کہ پاسٹر کا اپنا گھر ہے یا نہیں, یا پاسٹر کی کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ پاسٹر کا گزارا کیویں ہو رہا ہے. دے نیور آسکڈ. تو پھر کہیں جی ایک بندہ کہے جی میرے کو ہے میں ٹائٹ دے دی ہے, تو کیونکہ ٹائٹ جو ہوتی ہے وہ پاسٹر کو نہیں جاتی, نہ آفرنگ پاسٹر کو وہ جاتی ہے لو آفرنگ, یا چرچ نے ایک مخصوص کیا ہوتا ہے, مطلب کہ نا کہ یہ اس کا, باقی پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. باقی جتنی منی آتی ہے وہ کسی کی نہیں. فار ایگزامپل مطلب کہ میں دوسری کی میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے آج تک جب سے خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس سے خدا نے بچایا ہے, کیونکہ یہ شروع میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد کہ میں نہ کبھی پیسہ گنا ہے, یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں گواہ اس کے, نہ میں نے پوچھا ہے کہ آج کنی ٹائٹ ہوگی, آج کنی آفرنگ ہوگی. آئی نیور آسکڈ, کیونکہ اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں بندہ اتنے دیتا ہے فلاں اتنے دیتا ہے, تو میں نیچرلی ایک بندہ اچھا کماندہ تو انہیں کیوں دینا, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ میری سوچ انسان ہونا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. تو آئی نیور آسکڈ ہو گیو وٹ گیو. ہاں جو مجھے دیتا ہے, کسی نے کبھی لو آفرنگ دینی ہو تو علیحدہ لکھ دیتا ہے, وہ میں جانوں یا وہ شخص جانے یا خدا جانتا ہے,
کیونکہ جس کا نام لکھا مجھے پتا ہے، اس نے نہیں بھی اوپر لکھا وہ میں کھولوں گا، میں اس کے لیے دعا. دوسرا فار ایگزامپل مجھے منتھلی یعنی کہ 400 پاؤنڈ ملتے ہیں، اس کے علاوہ جب کبھی کسی کوئی، تو مجھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ آئی ڈونٹ نو ادر پاسٹر کا، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پاسٹرز کو اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے. تو اس کے بعد لیکن میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں پوچھوں. وہ باقی جو چرچ کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے پتہ ہے رینٹ کیسے جانا ہے، وہ چیز کوئی چاہیے چرچ میں، یہ ساری چیزیں جو چرچ کی ضرورتیں ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ موسٹ جو پاسٹر ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، جو عام طور پر پاکستان لے لیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، دے آر ناٹ ویری ریچ، دے آر جسٹ سروائیونگ لائک دس. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو بڑی بڑی منسٹری کے ساتھ ہے، جیسے بیپٹسٹ چرچ ہے، ایک بگ منسٹری ہے، وہ افورڈ کرتی ہے، اس کے گھر بھی یہ ہے وہ ہے، جیسے چرچ آف انگلینڈ ہے یہ جو. لیکن عام طور پہ میرے جیسے جو پاسٹر دے آر آل اسٹرگلنگ، موسٹ آف پیپل آر اسٹرگلنگ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ دولت یوز کرنے کے دیر از لاٹ مین ان دا کنگڈم آف گاڈ. خدا کی بادشاہی میں آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ کو شوق ہی نہیں ہوگا کہ میں دوسرا تیسرا چوتھا گھر خریدوں. آپ اس میں آپ اچھا گھر آلریڈی ہے، گاڑی اچھی ہے، چھت ہے اور بزنس چل رہا ہے، تو دیٹ از کنٹینٹمنٹ کہ آپ اس میں خوش ہو. باقی آ رہا ہے تو یو ول آسک گاڈ ہاؤ کین آئی سرو یو گاڈ ود دس منی، اسپینڈ دیٹ منی ان دا کنگڈم. آج جو کچھ بھی وہ پیسے کے ساتھ جو خدمت کر رہے ہیں نا خدا کی بادشاہی میں، اس کا بڑا ریوارڈ ہے. وہ خدا کو قرض دینا ہوتا ہے، کسی غریب کی، کسی پاسٹر کی، کسی منسٹری کی، کسی ایسی جگہ کی جہاں پر خدمت کا کام ہو رہا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑا سوچیں یار کون ڈیزرو کرتا ہے بندہ، کون آپ کی زندگی میں ایسا ہے شخص جو واقعی خدا کی خدمت کر رہا ہے یا واقعی کوئی نیڈی ہے. یو ول فائنڈ مینی مینس ٹو ڈو دیٹ، مینی مینس. تو وہ یہاں پہ آپ ان چیزوں کو سوچیں، نہ کہ جیسے بزنس کیسے بڑا ہو سکتا ہے، گھر کس طرح 2-3 ہو سکتے ہیں، جیولری کتنی ہو سکتی بیکاز آئی ہیو منی. نو، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، لیکن کیا لومڑیوں کے بھاٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے. انہوں نے ایک ایگزامپل چھوڑی. آپ شاگردوں کو چھوڑیں، آپ یسوع کو چھوڑیں، آپ شاگردوں کو دیکھیں. جب یسوع کو انہوں نے اپنایا تو انہوں نے کتنے، ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پراپرٹیز بنائی، کتنی یہ بنائی. لیکن کیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمیں خدا چاہتا ہے کہ ہم در در دھکے کھائیں، ہم ٹکڑوں کو ترسیں، ہم یہ. سب سے اچھی بات ہے سلیمان کی دعا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری ٹیبل پہ روٹی ہو، میری ضرورت کے مطابق مجھے دے. کہ جب نیڈ سے بڑھ کر کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا تو پھر ہمارا دماغ تبھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں بھیک نہ مانگوں، میں کسی کے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ میں اور طرف میری اٹریکشن ہو جائے. کیونکہ پھر بندہ سوچتا ہے یار باقی یہ ہاں بالکل. میں اصل میں نا اس پہ اتنا بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا دولت مندوں کے، کیونکہ آگے 2-3 جگہ پہ اس سے زیادہ نیچے میں سوچ رہا تھا آج دولت مند اور غریب کی بات نہ کروں، تاکہ آگے 2-3 ایسے پیسے ہیں جس پہ ہم ریلی بات کریں گے. یعقوب لگتا ہے کہ جیسے دولت مندوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کس طرح کرتا ہے کہ دولت مند ہمیں اسی میں بہت سارے حوالے ملیں گے، لیکن اس کو ہم ختم کریں گے. بس جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں کر سکا. ورس 16 اور 17 لکھا ہے. پہلے ہم دیکھیں کہ ایک خواہش جو ہوتی ہے وہ کیا پیدا کرتی ہے اور دوسری چیز کیا پیدا کرتی ہے. ورس 17 ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا. یہاں پہ جو بات اس نے کی ہے کہ ہر اچھی بخشش، all good thing blessing is from God. ٹھیک ہے، above, from above. اس پہ اصل میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں جب آتے ہیں نوروں کے باپ. نوروں کے باپ کا مطلب کہ all fathers of all lights، جس میں all galaxies, moon, star, sun سب کچھ آتا ہے.
جتنی لائٹس آپ دیکھتے ہیں اس کا باپ کون ہے؟ ہمارا خدا نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. اور جو اچھی بخشش، اب یہ سن لیں اسی کے ساتھ لنک ہے، جو آپ کے پاس دولت ہو یا بلیسنگ کی ضرورت میں کچھ بھی، اگر تو وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. ہر اچھی بخشش، all good things کہہ سکتے ہیں، all good blessing اور کامل انعام، یہ انعام ہے آپ کی طرف سے خدا کے. آپ کی کس طرح وہ اوپر سے ہے اور نوروں کے بعد، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس میں نہ گردش کے سبب سے، گردش ہوتا نہیں کہ ستارہ گردش لگ رہا ہے یار. وہ کہتا ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، گڈ گفٹ ملتے ہیں، وہ نہ تو کوئی چھین سکتا ہے نہ چینج ہو سکتا ہے، وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ رہے گا آپ کے پاس. جو ہم اپنے لسٹ کی طرف سے، اپنی خواہشات کی طرف سے بڑھ کر حاصل کرتے ہیں، وہ گناہ پیدا کرتا ہے. لیکن جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ کامل اور پرفیکٹ انعام ہے. یہ کہنے کی دو چیزیں وہ کہتا ہے. اور اس نے ہمیں اب بالکل اس طرح کے ورس 18 ملے گا، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. پہلے بھی ایک خواہش اور پیدائش کی بات کی گئی ہے، جو لسٹ یا جو ڈیزائر گناہ پیدا کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایسی برتھ کا ذکر کیا گیا ہے جس سے ہم کیا ہوتے ہیں، لکھا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا. ڈیزائر جو ہمارے پر وہ پیدا ہم جب کرتے ہیں وہ موت پیدا کرتا ہے، لیکن جو کلام حق کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کی مخلوقات میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے پہلے پھل. جو خدا کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے پھل ہیں اس کی مخلوقات میں، اور جو ہماری خواہشات سے، ڈیزائر سے پیدا ہوتے ہیں وہ موت پیدا کرتے ہیں. اور یہ کس چیز کی بات کی گئی ہے؟ جو خدا، پتہ ہے کیا، ہم ایک طرح کے پہلے پھل، اس کی مخلوقات کون ہے؟ ساری دنیا اس کی مخلوقات ہے، لیکن ہم کیوں پہلے پھل ہیں؟ نیو کریشن، جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ہم وہ پرانے نہیں ہوتے، ہم نیو کریشن، نئی پیدائش، نئے انسان بن جاتے ہیں. تو انہیں جو خدا کی بچائی ہوئی خلقت ہوگی، جو بورن گین ہوں گے، ان میں ہم ہوں گے پہلے پھل. فرسٹ جو فروٹ ہوتا ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو جو فرسٹ فروٹ کا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لنک دیا کہ جب بھی آپ اپنے خدا کے پاس کچھ لے کے آتے ہیں، اسے سب سے زیادہ پتہ ہے کون سی چیز پسند ہے؟ جب خدا کو آپ کچھ دیتے ہو تو واٹ از لائک فرسٹ فروٹ. ایوری تھنگ یو برنگ ٹو گاڈ، اف یو گیونگ ہم فرسٹ ون، ٹاپ جو ہوتی ہے وہ چیز، ہی لائکس دیٹ. ایون آپ اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک جب مصر سے اسرائیل کو نکالا تو لکھا ہے کہ تمہارے تمام پلوٹے میرے ہیں. وہ میل جو اپنی ماں کے ووم کو کھولتا ہے، دیٹ از مائن. پاویں جانوراں دے بچے ہون، وہ کہتا ہے دس از مائن. بکری کا بچہ ہو، گدھے کا بچہ ہو، بھیڑ کا بکرا ہو، تو انسان کے کیوں یہ لو دیا تھا خدا نے؟ جلدی میں 5 منٹ میں ختم کرنے والا. کیوں مصر سے نکلتے ٹائم دیا تھا؟ لاسٹ پلیگ کون سی تھی؟ آخری مصیبت کون تھی؟ پلوٹے. اسرائیل کے سارے بچ گئے تھے. خدا نے کہا تھا اب جو موت کا فرشتہ آ رہا ہے وہ ہر فرسٹ بورن جو ہوگا نا، پہلا اکلوتا پلوٹا بچہ، چاہے وہ جانور کا ہوگا چاہے وہ انسان کا، سب مر جائیں گے. لیکن اسرائیل کے بچے نہ جانوروں کے مرے نہ اسرائیل کے انسانوں کے. تو خدا نے کہا اب یہ میرے ہیں کیونکہ میں نے ان کو سیو کیا ہے. دیز آر مائنس. تو جو بھی میل پیدا ہوگا پوری اسرائیل کی، ان کو کیا کہ ہمیشہ تک وہ میرے ہوں گے. تو جب تو لے کے آئے تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ جب ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو مریم
اور یوسف اس کو ہیکل میں لائے تاکہ خدا کے آگے حاضر کریں، کیونکہ جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا تھا کہ ہر پلوٹا خدا کا ہوگا، اس کے آگے پریزنٹ کیا جائے گا جو اپنی ماں کے بطن کو کھولتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر خدا کہتا ہے کہ all first born is mine. یہاں پر جو ایون اس کے بعد ہم دیکھ پڑتے ہیں کہ اپنی آمدنی کے پہلے پھلوں سے خدا کی تمجید کرو، تعظیم کرو. ایون ٹائث دیتے ہو، آفرنگ دیتے ہو، کچھ بھی، تو خدا کو جب آپ کو اس سمپل ہے کہ ویجز ملتی ہے تو آپ سمجھتے ہو خدا کو دینا ہے تو فرسٹ گیو ہم. کوئی بھی آپ کو پروفٹ ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کی آمدن آتی ہے، وہ کہتا ہے فرسٹ، اور یہ صرف گیونگ از ایکٹ آف ورشپ. مجھے آج تک یہ کوشچن کا آنسر نہیں پتا لگا تھا کہ put God first and then ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. I think that's the answer. That is put God first in all things. میں آپ کو ابھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کیسے خدا کو فرسٹ. آخر بس ٹھیک ہے، لائک کوئی بھی چیز میں پرے پہلے کر لیں، کوئی چیز لائک کوئی چیز لے کر آئے ہیں، کوئی چیز ملی ہے یا کسی چیز سے بات ہے، میں بھی پرے دفام کرتے ہیں، میں بھی اس لیے ہاں، یعنی کہ اس پرے ہم بڑا جلدی کا شکر گزاری دیتا ہے، بس ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ کیسے خدا کو فرسٹ. اور میرے پاس وہ چند والے ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ اس کو میں کہ کہاں کہاں دیتے ہیں لکھا کہ خدا ان کو گیو ہم فرسٹ، ہر چیز میں اس کا پہلا درجہ. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سب سے مشکل چیز بندے کے لیے ہوتی ہے کہ اپنی کمائی سے دینا، لیکن خدا اصل میں کہتا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں ٹو پروٹیکٹ یور 90%، پروٹیکٹ یور لیفٹ اوور جو ہے تمہارا. آپ اب کبھی کوشش کر لیں، ہم جیسے لوگ جو ہیں کہ ہم خدا کو بھی دیں گے لیکن پہلے اے بل دے دیے، پہلے ایتھے کر لی تو بعد میں کئی دفعہ آپ کو بچتا ہی نہیں کہ یار ہو چلو نیکسٹ ٹائم. تو اس لیے خدا کہتا ہے ڈونٹ ڈو دیٹ، پٹ می فرسٹ. تو اپنی ہر چیز میں، تو اس کا رزلٹ یہاں رزلٹ کیا ہے کہ جب خدا ہمیں بچا لیتا ہے، ہم نئی پیدائش میں خدا کے، تو خدا ہمیں بھی کہتا ہے یو آر فرسٹ فروٹ فار می. میری کریشن چ میری نئی مخلوق جڑے بون گئے نے، یو آر دا فرسٹ ون. ہمیں ایک طرح سے پہلے پھل ہونے کا حق بخشا ہے. اور کس طرح اس پہ ہم بات کریں گے، اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے، کلام حق مطلب دا ورڈ آف ٹروتھ، دا ورڈ آف ٹروتھ سے ہمیں پیدا کرتا ہے خدا. جب ہم نئی پیدائش ہوتی ہے نا ہماری، تو ہم کس طرح پیدا ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، ہاؤ وی بیکم اے بورن اگین. اور یہ کلام حق کیا ہے؟ اصل سچائی کا کلام کہہ سکتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں دا ورڈ آف گاڈ. لیکن اگر آپ اس کو غور کرتے ہیں تو خدا نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. آئی ایم دا وے، دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. تو نو می، کم ٹو می، یو ول نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ول سیٹ یو فری. اٹس مین جیسس از سیئنگ کم ٹو می، اے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو آئی ول گیو یو ریسٹ. ریسٹ وہ والا نہیں جو ہم کام سے آ کے تو ریسٹ کرتے، آپ انر موسٹ پیس پائیں گے، انر موسٹ پیس. تو وہ خداوند کہہ رہا ہے کہ یو نو می ٹروتھ، آئی ایم دا ٹروتھ، تو آئی ول سیٹ یو فری فرام آل misery اور پرابلمس. جو یہ نہیں کہ آپ سے دور ہو جائیں گی پرابلم. ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. داؤد بڑا اچھا کہتا ہے جب بھی دعا کرتا ہے نا پرابلمس کے لیے، ایک چیز میں نے سیکھی، he never say Lord take away this problem from me، یہ پرابلم مجھے کبھی نہ آئے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہتا. چلو بتاؤ ہوا میں نے لاسٹ ٹائم ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کبھی نہیں کہتا خداوند اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. وہ کہتا ہے مجھے اس مصیبت سے نکال. مصیبت کبھی دور نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی آتی رہے گی. وہ کبھی یہ ان نیچرل ہے، کوئی کبھی آئے نہ میرے زندگی میں کوئی
दुनिया में रहते हुए वी विल फेस ऑल द टाइम प्रॉब्लम, बट वो कहता है मी फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। या तो वो जब आप ये कहते हैं देन ही गिव्स यू पावर एंड स्ट्रेंथ टू फेस एंड ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम, तो एंड गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। और ये कभी ना मांगे ओ खुदावंद मुसीबतें कभी ना हान मेरे को, और ये कभी पूरी नहीं होगी। आप ये कहें खुदा मुसीबत आई अच्छे मन काट ला, तो कहता है आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के मेरे नू रब बचावे, फिर वो बचाता है। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ हो, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावंद बहुत सी बातें जो हैं हमें हमारे सर से गुजर जाती हैं, लेकिन अगर हम दिल जमी के साथ अपने ऑनेस्टी के साथ तेरे कलाम को खोलते रहे, सोचते रहे ध्यान और ज्ञान के साथ, तो तू बहुत सी बातें हम पे खोलता है खुदावंद, बहुत से सवालों के जवाब हमें देता है खुदावंद, बहुत सी चीज़ों के भेद हम पे खोलता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं। बेशक स्लो स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता तू हम पे अपने भेद खोलता है, लेकिन थैंक यू कि डे बाय डे हम तुझ में मैच्योर होते जाते हैं, तुम्हें बढ़ते चले जाते हैं खुदावंद। हमें और ज़्यादा खुदावंद हिकमत और बनाई की रूह से भर। और इस वक्त भी ये तेरे बच्चे हैं खुदावंद के दिल में बेशक हर चीज़ उस तरह सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन तेरा पाक रूह, तेरी हिकमत हमें उन चीज़ों के आंसर भी दे सकती है। दैट हाउ वी कैन लिव दिस शॉर्ट लाइफ, हाउ वी कैन कंडक्ट दिस शॉर्ट लाइफ, क्योंकि इस शॉर्ट लाइफ में तूने कहा है एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम बड़े बड़े प्लान ना करें, हम बड़ी बड़ी बातें ना सोचें, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उस पर ही तेरी शुक्रगुजारी कर पे गुजारा करें। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम उन लोगों की तरफ देखें जिनके पास कुछ नहीं है। बख्श दे कि हम इस दुनिया में चाहे स्ट्रगल के साथ, इस दुनिया में चाहे प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमारा भरोसा, हमारी सोच और हमारी रहनुमाई जो तू देता है उससे ना हटें। ये दुनिया की चीज़ें हमें तेरी तरफ से कभी भी गाफिल ना कर सकें, तेरी तरफ से हटा ना सकें हमारी सोच को, हमारे ख्यालात को, हमारी मंसूबों को। जो कुछ भी बनते हैं खुदा उसमें तेरा दर्जा पहला हो खुदा। हम अपनी हर एक बात में पहले दर्जा तुझे दें खुदा, हर एक बात में तुझे पहला दर्जा दें खुदा, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक जब हम तेरे सामने खड़े हों तो हम भी तेरी मखलूक़ात में पहली फ्रूट की तरह तेरे सामने पेश हों जो तुझे पसंद है, फर्स्ट फ्रूट। अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे और इसी तरह हमें अपने में बढ़ने का फजल अता कर। इन जीसस नेम में प्रे।